نے دو مکھیاں پیدا کی. عربی میں اس کو بھی، یہ بھی حشرات میں سے ہے، وہ بھی حشرات میں سے ہے. تو ہیں دونوں مکھیاں. ایک کا نام عربوں نے نحل رکھا اور ایک کا نام ذباب رکھا. ذباب ایک گندی مکھی، ایک شہد کی مکھی. دونوں مکھیوں کو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. یہ ہے گندی مکھی. جو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی بنائی ہے تو اس کے بارے میں اللہ نے کہا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. یہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا. اب ایک مکھی وحی کو سامنے رکھ کر چلتی اور ایک مکھی وحی کے بغیر چلتی. ان دونوں کا میں تھوڑا سا فرق بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی پر جب وحی اتاری اس نے قبول کر لی کہ ٹھیک ہے یا اللہ جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں. تو اللہ نے اس میں کیا استعداد پیدا کی کہ آج کتنی ٹیکنالوجی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان مل کر ایک قطرہ شہد نہیں بنا سکیں گے. اور ایک چھوٹی سی مکھی ہے اور یہ پھلوں کا رس چوستی ہے تو اس کے اندر ایک تھیلی ہے جس میں جا کر وہ پھلوں کا رس شہد میں تبدیل ہو جاتا. اچھا، وحی کو سامنے رکھ کر چلنے سے پہلی اس کو جو خوبی ملی وہ یہ ملی کہ وہ دنیا کے لیے شفا بن گئی، انسانیت کے لیے شفا بن گئی. شفاء للناس. اس کے اندر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی پوری دنیا کے انسان مل کر اس کا ایک قطرہ نہیں بنا سکتے. وہ مکمل ہو جائے، پختہ ہو جائے، پک جائے. شہد 1000 سال کے بعد بھی نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے نہ رنگ بدلتا ہے. جو شہد کھٹا ہو جاتا ہے ذائقہ بدل جاتا ہے پڑے رہنے سے. یہ ناپختہ شہد ہوتا ہے. جب شہد کی مکھی پورا پروسیس اس پہ کر لیتی ہے تو پھر وہ 1000 سال پڑا رہے وہ خراب نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شہد کے اندر یہ خوبی ہے. بلکہ شہد کے اندر کسی چیز کو ڈال دیا جائے وہ بھی خراب نہیں ہوتی. اللہ نے اس کے اندر ایسی یہ صفت رکھی ہے، یہ طاقت رکھی ہے. پھر اس پر اللہ نے اس کو کہ علم دیا ہے. ہم بھی ایک معاشرہ بن کے رہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے، مجھے لگتا ہے، میں نے یہ کسی تفسیر کی بات نہیں ہے، جیسے آپ کے ساتھ آپ کے بڑے بڑے استاد بیٹھے ہیں، میں تو صرف ایک طالب علم ہی ہوں. ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، فرد بن کے نہیں رہتے. ہماری زندگی تنہا نہیں، ایک اجتماعی زندگی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں الہمہا فجورہا وتقواہا، گندی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اچھی مکھی والا راستہ بھی دکھا دیا ہے. یعنی برائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے. شہد کی مکھی ایک ماحول بنا کے رہتی، ایک معاشرہ بنا کے رہتی. وہ اللہ کی وحی کے پیچھے چلتی ہے. ان میں لڑائی کوئی نہیں ہوتی، ان میں جھگڑا کوئی نہیں ہوتا، ان میں قتل و غارت کوئی نہیں ہوتا، ان میں آپس میں کوئی کتا لڑتا ہے، شیر لڑتا ہے، بھیڑیا لڑتا ہے. سارے سانپ کو کھا جاتا ہے، چھپکلی چھوٹی چھپکلی کو کھا جاتا ہے. بلیاں لڑتی ہیں، کتے لڑتے ہیں، چوہے لڑتے ہیں، شیر لڑتے ہیں، ہاتھی لڑتے ہیں، چیتے لڑتے ہیں، ریچھ لڑتے ہیں، مچھلیاں لڑتی ہیں. لیکن شہد کی مکھی آپس میں نہیں لڑتی. اتنا پرامن ان کا ماحول ہوتا ہے. اللہ ہی جانے ان میں کتنی تعداد ہوتی ہے، لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہے. اللہ ان کو اس وحی کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ان کو اللہ نے گھر بنانے کا ایسا سلیقہ دیا کہ وہ کھانا بنانے کی
3 4 5 6 7 8 9 10 8 شکلیں ہیں، مثلث، مربع، مخمس، مسدس، یعنی 3 کونے والا، 4 کونے والا، 5 کونے والا، 6 کونے والا، 7 کونے والا، 8 کونے والا، 9 کونے والا، 10 اینگل والا، کونے والا۔ یہ 3 سے 10 تک جتنے بھی ہم بنائیں گے خانے، ان میں ایک کو چھوڑ کر باقی تمام ایسے ہیں کہ آپس میں پوری طرح نہ مل سکتے ہیں، نہ جڑ سکتے ہیں، نہ سل سکتے ہیں۔ صرف ایک شکل ایسی ہے، مسدس، 6 خانوں والی شکل، 6 خانوں والی۔ یہ ایسی شکل ہے کہ آپس میں ایسے جڑتے ہیں کہ ان میں ذرہ سوئی کے برابر خلا باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ اس مکھی کی اطاعت کی وجہ سے اس کو یہ نعمت دیتا ہے، وہ ایسا گھر بنانے پر قادر ہے کہ اس میں کہیں بھی کوئی خلا نہیں، اور کبھی تو اوپر سے نیچے لاتی ہے اور کبھی نیچے سے اوپر جاتی، اوپر سے نیچے آتی ہے، تو نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے آ کر یوں ملتے ہیں ان کے خانے، تو اس میں 1 ملی میٹر کے برابر بھی فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اس وحی کی اطاعت کی وجہ سے اللہ اس مکھی کو یہ دولت دے رہا ہے۔ پھر ان میں آپس میں اتنا نظم و ضبط ہے کہ ساری مکھیاں اپنی ملکہ کے تابع ہو کر چلتی۔ اللہ نے ان کو اس اطاعت کی وجہ سے سب سے خوبصورت رزق عطا فرمایا، پھولوں کا رس، جو اس جہان کی سب سے لطیف غذا ہے، پھولوں کا رس۔ اللہ نے اس کی غذا پھولوں کا رس بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا علم عطا فرمایا۔ یہ ایک چھوٹا جو چائے کا چمچ ہوتا ہے، ایک چھوٹا چائے کا چمچ، اس میں اگر شہد ڈالا جائے تو آپ کے لیے وہ 10واں حصہ بھی نہیں لقمے کا، اس میں 5000 پھولوں کا رس ہوتا ہے، 5000 پھولوں کا اس میں رس ہوتا ہے۔ اور جو ایک بڑا چمچ ہوتا ہے اس میں 2 لاکھ پھولوں کا رس ہوتا ہے، اور آدھا کلو شہد بنانے کے لیے مکھیوں کو 35 لاکھ اڑانیں اڑنی پڑتی ہیں، اور 50,000 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر آدھا کلو شہد تیار ہوتا ہے، اور ہم آرام سے اتار کے لے آتے ہیں، وہ کوئی احتجاج نہیں کرتی، وہ دوبارہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے کبھی یہی نہیں کہا لو جی آج تو بات شاید ختم ہے، سارا بندے کھا جاندے ہیں، ساڑھے پلے کا بھی نہیں رہ جاتا، آج تو بعد بھائی سارے جلوس کڈو، نامنظور نامنظور، شاید بنانا نامنظور نامنظور، اے نہیں سڑکاں تے ٹرے پھر دے نامنظور نامنظور۔ تو اس کے اندر اتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ ہے کہ وہ کہتے چلو ٹھیک ہے، میری غذا سے کسی کو فائدہ پہنچتا، میں دوبارہ بنانا شروع کر دوں، میں دوبارہ چلنا شروع کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ سلیقہ دیا کہ وہ پھولوں کا رس نکالتی ہے اور اس کو اپنے تھیلے میں آ کر شہد بناتی ہے، پھر واپس لا کر اس کو خانوں میں بھرتی ہے۔ انڈوں کے خانے الگ ہیں، شہد کے الگ ہیں، موم کے الگ ہیں، اور بچوں کے الگ ہیں، سارا پورا ایک ملک ہے، اور انڈوں کی حفاظت کے لیے الگ نظام ہے، بچوں کی حفاظت کا الگ نظام ہے، موم کی بنانے والی فیکٹری الگ ہے، شہد کی فیکٹری الگ ہے، ان میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، اور ملکہ روزانہ 1500 انڈا دیتی، اتنا سا وجود، 1500 انڈے روزانہ دیتی ہے، اور ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے، ایک سیزن میں 25 لاکھ انڈے دیتی ہے۔ اور جو شہد تلاش کرنے والے انجینئر ہیں، وہ شہد تلاش کرنے کے لیے شہد مادہ مکھیاں بناتی ہیں، نر مکھی شہد نہیں بناتی، صرف مادہ مکھیاں شہد بناتی۔ وہ شہد کی تلاش میں ایک پوری ٹیم ہے، وہ جاتی ہے، وہ تلاش کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی 2 میل کے فاصلے پر باغ ہے، 100 فٹ کی بلندی یا 50 فٹ کا نشیب ہے، اور جنوب مشرق ہے، شمال مشرق ہے، جنوب مغرب ہے، شمال مغرب ہے۔ اب یہ مکھیاں دیکھ کر واپس آتی ہیں، واپس آ کر شہد بنانے والی مکھیوں کی فوج 30,000 ہوتی ہے، 30,000 مکھیاں شہد بنانے کے لیے مقرر ہوتی ہیں۔ تو یہ
یہ مکھیاں جو شہد دیکھ کر آئی ہیں، یہ ان کے طالب علم ہیں 30,000. آپ ہمارے طلبہ ہوتے ہو ایک جماعت میں 30. یہ شیخ رمزی جیسے استاد آپ کو سبق پڑھا کر کہتے ہیں سمجھے ہو تو آدھے لم یبج ہوتے ہیں. سر حالات ہاں جی سمجھ گئے. پھر وہ دوبارہ سمجھاتے ہیں ایک بات کو 3 دفعہ سمجھا کر مشکل سے 30 لڑکوں کے ذہن میں شیخ رمزی جیسے استاد بات اتارتے ہیں. ان کے سٹوڈنٹ ہیں 30,000. انہیں صرف ایک دفعہ سمجھانا ہے، اور سمجھانا منہ سے بولنا نہیں ہے. 30,000 مکھیوں کے سامنے ایک ڈانس کرنا ہے. یہ 8 کا ہندسہ بنانا ہے. یوں یہ 8 کا ہندسہ شہد کی مکھی بنا رہی اس طرح، اور 30,000 طالب علم اس مکھیوں ان کو دیکھ رہے ہیں. وہ یوں کر رہے ہیں. اب یہ کبھی یوں ہوگا، یہ کبھی ایسے ہوگا، یعنی کبھی لمبائی زیادہ، کبھی چوڑائی زیادہ، کبھی گولائی زیادہ، کبھی گولائی کم، کبھی بہت چھوٹی، کبھی یوں بالکل باریک، کبھی تھوڑا سا آگے پھیلا ہوا، کبھی متوسط، کبھی اس طرح اس کے مختلف اینگل بنتے ہیں. اس 8 کے عدد میں 30,000 طالب علموں کو سارا پتہ چل جاتا ہے کہ شہد کس طرف ہے، سفر کتنا ہے، بلندی کتنی ہے، سمت کیا ہے، کس جہت میں ہے. اور مکھی جو ہوتی ہے یہ ہزاروں لاکھوں خوشبوؤں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتی. ہم تو 2-3 خوشبوئیں لگائیں تو ایک بن جاتی، 2-3 خوشبوئیں کٹھی لگا دو تو سب مل کر ایک سمیل بن جاتی ہے. اور شہد کی مکھی جب ٹریول کر رہی ہے نا تو جہاں سے گزرتی وہاں کی خوشبو محفوظ کر لیتی، جہاں سے گزرتی وہاں کی خوشبو محفوظ کر لیتی. جدھر جدھر سے گزر رہی ہوتی اس میں سے معمولی سے معمولی خوشبو کو بھی یہ سیو کرتی جاتی، سیو کرتی جاتی. پھول پر پہنچی، اپنا کام کیا، جب واپس آئی انہیں خوشبوؤں کو ریکال کرتی ہے. جیسے جیسے وہ خوشبوئیں آتی جاتی ہیں وہ آگے بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ ٹھیک اپنے ٹھکانے پر پہنچتی ہے. اس کے راستے میں کوئی کبھی بھٹکنا نہیں. ہاں آج کی ریسرچ یہ کیجئے، جو موبائل سگنلز ہیں یہ چونکہ اس کا اینٹینا بہت پاورفل ہے، یہ سگنلز کیچ کرتا ہے تو وہ بھٹک جاتی ہیں. مکھیوں کو یہ ہمارے موبائل فون بھٹکا رہے ہیں اور شہروں کا دھواں انہیں بھگا رہا ہے. مکھی انتہائی لطیف مزاج اللہ نے اسے بنایا ہے. ہمارے بچپن میں جہاں جو 2-4 لکڑیاں پڑی ہوتی تھی وہاں شہد کا چھتا لگ جاتا تھا. اب باغوں کے باغ، میلوں کے میل، ایک شہد کا چھتا نہیں ہوتا. کیوں؟ سپرے کی گندی بو سے شہد کی مکھیاں بھاگ گئی اور شہر کے دھوئیں سے، شہروں سے شہد نکل گیا. اور اس موبائل کی وجہ سے سگنل کا آنا جانا چونکہ بہت زیادہ ہوگا تو ڈی ٹریک ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اپنی خوشبوؤں کو سونگھتی ہوئی واپس اپنے چھتے میں آتی. اب آگے وہاں 3-4 کھڑے ہوتے ہیں لیبارٹری اسسٹنٹ جو ہر مکھی کو دیکھ رہے ہیں، ہر مکھی کو ہم نے بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو جی کل لے جائے جی، پرسوں لے جائے جی، یہ 1 ہفتے بعد رزلٹ آئے گا جی، 10 دن بعد رزلٹ آئے گا، 20 دن بعد رزلٹ آئے گا. اور وہ صرف ایک نظر دیکھتی ایسے اور اس میں سارا انالیسس کر کے ہاں صاف ہے جاؤ. جہاں کسی مکھی میں ذرا برابر کوئی غلط چیز نظر آئی یہ شہد کو نقصان پہنچائے گی، وہ اس پر اٹیک کرتی ہیں، اس کے پر توڑ کے اسے نیچے پھینک دیتی ہیں. شہد کے چھتے کے نیچے ٹوٹے پروں والی مکھیاں رینگ رہی ہوتی ہیں. یہ وہ ہوتی ہیں جو بیماری لے کر اندر جا رہی ہوتی ہیں. صرف شفاف مکھی اندر جا سکتی ہے، صحیح اندر جا سکتی ہے، غلط نہیں جا سکتی. پھر جب انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنا ہوتا ہے. جب یہ شہد تلاش کرنے جاتی تو یوں پھیل جاتی. لیکن جب انہوں نے پورا علاقہ بدلنا ہوتا ہے تو آپ کبھی دیکھیں، بچپن میں بہت دیکھا تھا، اب تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا. یہ 8 کا ہندسہ بناتی ہوئی سفر کر رہی ہوتی، یہ یوں گھوم رہی ہوتی، یوں ایسے گھومتی ہیں اور یوں جاتی ہیں، ایسے گھومتی ہیں اور یوں جاتی ہیں. اس طرح ان کے
فلائنگ نہیں ہوتی جیسے شہد کو تلاش کرنے کے لیے فلائنگ ہوتی، ایسے نہیں، بلکہ یہ یوں جا رہی ہوتی، یہ ایسے کیوں جا رہی ہوتی کہ ان کو لیڈ کرنے والے جو انجینئر ہیں وہ یہی اس میں ان کو راستہ بتا رہے ہیں، راستہ وہ اسی کے مطابق ٹوسٹ کرتی ہوئی ڈانس کرتی ہوئی جاتے 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 10 میل چلی جائیں، 50 میل چلی جائیں، 100 میل چلی جائیں، کہیں راستہ نہیں بھٹکتی۔ یہ بچوں میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا کہ شہد کی مکھی وحی کو فالو کرتی ہے تو کتنی مفید بن گئی، کتنی مستفید بن گئی، اور اس کا جو شہد ہے وہ شفاء للناس بن گیا۔ وہ کسی کے گھروں میں نہیں آتی، کسی کو تنگ نہیں کرتی، وہ انتخذی من الجبال بیوتا، وہ پہاڑوں میں، درختوں میں، ومما یعرشون، نباتات میں اپنے گھر بناتی، ہمارے کمروں میں نہیں گھستی، ہمارے برآمدوں میں نہیں گھستی، ہمارے بیڈ روم میں نہیں گھستی، بلکہ ہمیں سکھ پہنچاتی ہے، خود الگ رہتی ہے۔ اب ایک مکھی وہ ہے جو وحی کے تابع نہیں، من موجی ہے، یہ مکھی اجتماعی شکل میں نہیں رہتی، انفرادی زندگی گزارتی ہے، یہ مکھی پھولوں کا رس نہیں چوستی، یہ پاخانے پر بیٹھتی ہے، یہ مکھی صاف پانی نہیں پیتی، یہ گندا پانی پیتی ہے، یہ مکھی چھین کے کھاتی ہے۔ یسلبہم الذباب شیئا، سلب آنکھوں کے سامنے کسی چیز کو چھین لینا، اور سرق چپکے سے چیز اٹھا لینا، سرقہ، سلبہ موجودگی میں چھیننا، موجودگی میں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا عجیب لفظ فرما رہا ہے کہ یہ تم ڈاکوؤں کو تو روک لیتے ہو، ایک مکھی روک کے دکھاؤ کہ تمہارے سامنے تمہارے سالن میں سے سرنج بھر کے لے گئی، تمہارے شربت میں سے سرنج بھر کے لے گئی، تمہارے پھلوں میں سے حصہ لے گئی، اور تمہارے سامنے لے گئی، اور تمہاری ہمت نہیں کہ اس کو پکڑ سکو اور اسے تم واپس لے سکو، اسے تم چھین سکو۔ تو جو گندی مکھی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ ہم سے چھینتی ہے، ہمارے کمروں میں گھستی ہے، ٹوائلٹ میں گھستی ہے، برآمدے میں گھستی ہے، مسجد میں آتی ہے، سونے نہیں دیتی، بیٹھنے نہیں دیتی۔ 64 میں افائی میں ٹی وی کا افتتاح ہوا، پاکستان ٹی وی کا افتتاح 64 تھا، تو اس کی نا وہ براہ راست نشریات دکھا رہے تھے، تو امیر محمد خان مرحوم جیسا جابر گورنر پاکستان میں کوئی نہیں آیا، دنیا میں کوئی ہوگا، بڑی بڑی مونچھیں، اتنی موٹی آنکھ، سرخ، دیکھ کے ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ سارے پروگرام میں وہ کیمرہ مین بھی کوئی بڑا مزے کا تھا، ایک مکھی اس کے ناک پہ آ کے بیٹھ رہی، اسے ہٹاتا تھا پھر آتی، اسے ہٹاتا ہوا پھر آتی، اور جو مکھی اس پر آتی وہ کیمرہ ادھر لگا دیتا، جو مکھی ہے تو کیمرہ ادھر لگا دیتا۔ سورے لاہور میں میں سینٹرل ماڈل اسکول میں تھا، تو ہمارے ہاسٹل میں ٹی وی آیا، تو اس کی پہلی افتتاحی تقریب ہو رہی تھی، تو محمد خان ساری مجلس میں یوں کرتا رہا، تو ہم بھی ہنس کے ہمارا برا حال کہ ایک دفعہ ابو جعفر منصور نا بیٹھا تھا دربار میں، تو ایک مکھی نے اس کو تنگ کرنا شروع کیا، آخر تنگ آ کر کہنے لگا، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے، کہنے کہ حضرت یہ اللہ نے مکھی کیوں بنائی؟ تو انہوں نے کہا تیرے جیسوں کا تکبر توڑنے کے لیے بنائی، کہ ایک مکھی تیرے کو نہیں ہٹ دی پئی۔ تو محمد خان مرحوم بیچارہ یوں کرتا رہا۔ تو دو مکھیاں ہیں میرے بچوں، ایک گندی مکھی، اس نے وحی کو سامنے نہیں رکھا، تو وہ انفرادی زندگی پہ چلی گئی، وہ گندگی پہ چلی گئی، جہاں زیادہ ہوتی ہم ان کو مارنا شروع کرتے ہیں، بھائی سپرے کرو، ابھی آ رہی ہیں تو ہم سپرے لاؤ، بھائی وہ ایک ایسا ہوتا ہے، وہ مارنے والے سٹک ہوتی ہے، آگے اس کے چوکور بنا ہوتا ہے، تو ٹھا مر رہی، اور شہد کی مکھی کو ہم خود بچا رہے ہوتے ہیں، وہ میں کاٹ کے بھی چلی جائے تو ہم اس کو ہاتھ نہیں لگاتی ہے، شہد دی مکھی ان کی مارنا، اور جو بیچاری ہمیں آ کے تنگ نہ کرے ویسے کونے میں مارو سپرے دوتے، وہ وحی کو فالو نہیں کرتی، وہ گندگی پہ پڑتی ہے، وہ انفرادی زندگی گزارتی ہے، وہ مصیبت بنتی ہے، وہ چھین کے کھاتی ہے، وہ چور ڈاکو بنتی ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے دو رخ پیش کیے ہیں، یہاں سے میں اپنی اگلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ ہیں جو وحی کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں، وہ شہد کی مکھی کی طرح مفید بھی ہوتے ہیں، مستفید بھی ہوتے ہیں، نفع اٹھانے والے بھی ہوتے ہیں،
نفع پہنچانے والے بھی ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو گندی مکھی کی طرح وحی سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنی مرضی پر چلتے ہیں، وہ گندگی پر گرتے ہیں، وہ خود گندگی کا ڈھیر ہوتے ہیں اور وہ چھین کے کھاتے ہیں، پھر انہیں اسی طرح مار پڑتی ہے جس سے ہم